اس دو رنگی کے اندر ہم ایسے گرفتار ہو گئے کہ ہمارے عمل سے اخلاص رخصت ہو گیا. یہ دو رنگی کبھی عقیدے میں آتی ہے اور یہی دو رنگی کبھی عمل میں آتی ہے. عقیدے میں اگر یہ دو رنگی آ جائے تو اس کو منافقت کہتے ہیں. منافقت جس کو معروف معنوں میں ہم منافق کہتے ہیں، تو وہ عقیدے کی دو رنگی کی وجہ سے منافق بنتے ہیں. اور اگر یہی دو رنگی عمل میں آ جائے تو اس کو نفاق عملی کہتے ہیں. یعنی اس کو وہ اعتقادی منافق تو نہیں کہیں گے، مگر عملی طور پر نفاق پھوٹ پھوٹ کر اس شخص میں بھرا ہوا ہے جس کی زندگی کا دوہرا معیار ہے اور دو رنگ. اعتقادی منافق اس کے بارے میں تو بڑا واضح ہے کہ وہ اللہ پاک جل جلالہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق کو پھینکا جائے گا. جو ایمانی طور پر عقیدے کے طور پر منافقت کرے اس کی یہ سزا ہے، اور جو عملی طور پر منافقت کرتے ہیں اس کی سزا بھی اس سے کم نہیں ہے. میں اس کو اس رنگ میں پیش کر دیتا ہوں. ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں اس کا مضمون. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور سب کی پیشی ہونی ہے، وہاں اللہ کے حضور ایک قاری کو پیش کیا جائے گا. قاری قرآن، عالم قرآن کے معنی. یقین جانو کہ جب یہ حدیث پاک کا حصہ پڑھتا ہوں تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں باز کروں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں تکلیف کروں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں خطاب کروں. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث پاک کو اگر آگے سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم کو اللہ کے حضور قاری کو پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ تیرے دین کی خدمت کی ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا ہے، قرآن سمجھانے کے لیے لوگوں کو میں نے شب و روز وقف کر دیے، میں سفر بھی کرتا رہا تیرے دین کی تبلیغ کے لیے. اپنی وہ کارگزاریاں اللہ کے حضور سنائے گی. جب وہ خاموش ہو جائے گا، سنا چکے گا، تو اللہ پاک جل جلالہ فرمائے گا اے قاری قرآن تو جھوٹ بول رہا ہے، اے عالم قرآن تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرا قرآن پڑھنا، تیرا دین کا علم پھیلانے کا کام کرنا، یہ تو فقط اس وجہ سے تھا، تیرے اندر یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اس لیے کام کروں. تیرے اندر ایک خواہش یہ جنم دے چکی تھی کہ لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے علامہ کہیں، لوگ میرا استقبال کریں، لوگ مجھے واہ کر کے داد دیں، لوگ میرے سامنے بچھتے چلے جائیں اور لوگوں کے اندر میری مقبولیت اور مجھ میں پاپولر ہو جاؤں. اے بندے، یہ عمل تم نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، یہ صرف بندوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا اور بندوں سے واہ واہ کروانے کے لیے کیا تھا. جہاں دنیا میں لوگوں نے تجھے بڑا قاری اور علامہ صاحب کہہ دیا، اب یہاں تیرے لیے جزا جنت کی نہیں ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جنت میں لے. میں نے سب سے پہلے اپنے طبقے سے بات شروع کی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم انگلیاں اوروں پہ اٹھانا شروع کرتے ہیں. ہمارا یہ مزاج ہے یعنی یوں صورتحال ہے کہ خود اندر برائیوں سے بھرا ہوا ہے مگر اپنی برائیوں پر ہم نظر نہیں ڈالتے. ہماری نظر اکثر دوسروں پر ہوتی ہے اور انگلی اس طرح جب اٹھاتے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. صوفیاء بھی وہ عجیب عجیب موتی اور ہیرے نکال لیتے ہیں. کسی اللہ والے نے کہا کہ بندے جب تو کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو انہوں نے کہا کبھی غور کیا کر کہ ایک انگلی کا رخ تو ادھر ہوتا ہے مگر تین انگلیاں نیچے سے تیری طرف ملی ہوئی ہیں اور اشارہ کر رہی ہیں کہ بندے بولنے سے پہلے ایک انگلی کے اشارے پر نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ تین انگلیاں تجھے کیا کہہ رہی ہیں کہ تم کیسا. ہم اگر اپنے آپ کو سنوارنے لگ
من میں ڈوب کر اپنے من کو صاف ستھرا اور اجلا کرنے لگ جائیں تو رب کعبہ کی عزت کی قسم معاشرہ میں سکون ہو جائے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دو رنگیوں کا شکار رہتے ہیں. دو رنگیں ہمارے، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، مثال ایک دے دیتا ہوں. ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا حق مجھے ملے. کوئی شخص اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کے لیے لڑنا کیوں نہ پڑے، مرنا کیوں نہ پڑے. ہم کہتے ہیں میرا حق مجھے ملنا چاہیے. مگر جب دوسرے کوئی حق کی بات آتی ہے، حق لینے کی بات آئے تو ہم، مگر اگر کسی کا حق دینے کی بات آئے تو وہاں ہم کبھی کتا جاتے ہیں. ہم سوچنے لگ جاتے ہیں اللہ کرے کوڑی ہو نہ ہی دینا. استغفر اللہ العظیم. یہ ہماری دو رنگی